بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ المهتدون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو مسلمانوں کے لیے دارالامتحان بنایا ہے. اس دنیا میں مسلمانوں کو طرح طرح کے مسائل، طرح طرح کے مصائب، طرح طرح کی آزمائشوں سے آزمایا جائے گا. اگر مسلمان ان مصیبتوں آزمائشوں میں صبر سے کام لیتا ہے تو پھر دنیا اور آخرت میں اللہ کی غیبی مدد کا وعدہ ہے. ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی جو آیت تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے کہ ان 5 چیزوں کے ذریعے سے ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہارا امتحان لیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے. یہ تاکید کا صیغہ ہے. جو علماء ہیں یا طلبہ ہیں وہ جان سکتے ہیں کہ یہاں پر جو لفظ آیا ہے تاکیدی لفظ آیا ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہارا امتحان لیں گے. عربی کے قاعدے کے حساب سے تاکید کا لفظ ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، بہت زور ہے، بہت تاکید ہے اس میں. ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے، تمہیں آزمائش میں مبتلا کریں گے. یہ تو ہمیں پہلے ہی بتا دیا گیا کہ ہمارا امتحان ہوگا، حالات آئیں گے ہمارے اوپر، مسائل آئیں گے ہمارے ساتھ، ہمیں چیک کیا جائے گا، ہمیں آزمایا جائے گا. یہ بات ہمیں پہلے بتائی جا چکی ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. 5 چیزوں کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے کہ ان 5 چیزوں کے ذریعے ہم تمہارا ضرور بھی ضرور امتحان لیں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، سب سے پہلی چیز ہے خوف کے ذریعے تمہارا امتحان لیں گے. ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ انسان خوف محسوس کرے گا، ڈر محسوس کرے گا. ایک انجانا سا خوف، ایک انجانا سا ڈر ہر وقت ذہن و دماغ میں سوار. معلوم نہیں کیا ہونے والا ہے، کیا حالات پیش آنے والے ہیں. ہم اپنے آپ کو خود دیکھیں ہیں، ہر انسان آج خوف کے عالم میں زندگی گزار رہا ہے، اور خاص طور سے اس ملک میں ہم اس وقت خوف کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں. انسان سفر کرتے ہوئے ڈرتا ہے، ٹرین کے سفر کرتے ہوئے انسان ڈر رہا، باہر جاتے ہوئے انسان ڈر رہا. امن اطمینان نہیں ہے. ایک خوف کا ماحول بنا دیا گیا ہے، ایک خوف کا ماحول بنا دیا گیا ہے. ڈرا ہوا انسان کچھ نہیں تو ایسی لیٹے لیٹے ڈرا ہوا کچھ سوچا کرتا ہے، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. کچھ اچھا نہیں لگا کرتا اندر سے، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. تو پہلی چیز جس سے آزمایا جائے گا وہ خوف ہے.
کہ مسلمان تیار ہو جائے اور نڈر ہو جائے، وہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے وہ نڈر ہو جائے، وہ بزدل نہ بنے، وہ ڈرپوک نہ بنے وہ، اس لیے کہ اللہ ایک دل میں دو خوف اللہ پیدا نہیں کرتا، کسی ایک دل میں اللہ دو خوف پیدا نہیں کرے گا، یا تو خالق کا خوف ہوگا یا تو مخلوق کا خوف ہوگا، دونوں خوف ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ جس دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، مخلوق کا ڈر اس دل سے نکل جائے گا۔ جس دل کے اندر مخلوق کا خوف ہوگا، اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو مخلوق کا خوف اس کے اندر ہوگا۔ تو دو خوف کو اللہ کسی دل میں نہیں رکھے گا، ایک ہی خوف رہے گا۔ تو اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہمیں میرے دل کے اندر رکھنا ہے۔ ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈرنا ہے، اور اللہ کے رسول نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت ابن عباس سے فرمایا تھا، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ جان لو پوری دنیا مل کر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو فائدہ نہیں پہنچا سکتی، پوری دنیا کی خدائی مل کر، پوری دنیا کی طاقتیں مل کر تمہیں اگر فائدہ پہنچانا چاہیں تو فائدہ نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا جتنا اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ وَلَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ اور اگر ساری دنیا مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ اس پر ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ ساری دنیا کی خدائی ایک طرف ہو جائے، ساری دنیا کی حکومتیں ایک طرف ہو جائیں، اتنا ہی نفع نقصان ہمیں پہنچ سکتا ہے جتنا اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھا ہے، اتنا ہی نقصان پہنچے گا ہمیں، اتنا ہی فائدہ پہنچے گا ہمیں۔ اس کا یقین ہونا چاہیے۔ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ اے اللہ حکومت تیرے ہاتھ میں ہے، سب سے بڑی حکومت اللہ کی حکومت ہے۔ ساری حکومتیں ایک دن، ایک وقت آئے گا ساری حکومتیں ختم ہو جائیں گی، ساری حکومتیں ختم ہو جائیں گی۔ اس وقت اللہ سوال کرے گا، لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ، آج کس کی حکمرانی ہے؟ کہاں گئے بڑے بڑے بادشاہ جو بڑے بڑے دعوے کیا کرتے تھے؟ کہاں ہیں وہ بڑے بڑے حکمراں جنہیں اپنی کرسی پر بڑا ناز تھا، بڑا تکبر، بڑا گھمنڈ تھا؟ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ، آج کس کی حکومت ہے؟ کوئی جواب دینے والا پیدا نہیں ہوگا اس وقت، کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، اللہ خود جواب دے گا۔ للہ الواحد القہار، اللہ کی حکومت ہے جو زبردست ہے، جو تنہا ہے، تنہا اللہ کی خدائی ہے۔ اللہ سوال بھی کرے گا، اللہ جواب بھی دے گا، جواب دینے والا کوئی اس وقت باقی بھی نہیں رہے گا۔ اللہ کے ہاتھ میں حکومت ہے۔ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، اے اللہ آپ جس کو چاہیں حکومت دے دیں، جس سے چاہے حکومت لے لیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہیں آپ عزت دیں۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہیں آپ ذلیل کریں۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، ساری بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہے۔ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اے اللہ آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ ناممکن کو ممکن بنانے والے اللہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ جہاں سے موت کا نقشہ نظر آتا ہو وہاں اللہ زندگی دے کے دکھاتا ہے، جہاں سے زندگی نظر آتی ہو وہاں سے اللہ موت دے کے دکھاتا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ یقین ہمیں بتایا گیا قرآن میں، یہ یقین ہمیں سکھایا گیا حدیث میں کہ ہمارا یقین، ہمارا ایمان اللہ پر بہت مضبوط ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا، ان کی زبان سے نکلتا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ بہترین کام بنانے والے اللہ نے آگ کو گلزار بنا کے دکھایا۔